بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا کہ کیا بھینسے کی یا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخصوص ایام میں بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کر، یعنی یہاں پر قید نہیں لگائی گئی کہ فقط اونٹ، گائے یا بکری۔ سب سے پہلی اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف کس کا ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ تلاش کیا جائے۔ اس میں نہ تو فقہ حنفی کا، نہ شافعی کا، نہ مالکی کا، نہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی سطح پہ، یہاں پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، سوائے اپنے آپ کو علم کل سمجھنے والے چند معدود لوگوں کے سوا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مسلک اہل حدیث ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھینس کی بھی گائے کی طرح قربانی ہو سکتی ہے۔ مسلک دیوبند بھی یہی بات کہتے ہیں، مسلک اہل سنت بھی یہی بات کہتے ہیں، فقہ حنفی بھی یہ بات کہتی ہے، فقہ شافعی، مالکی بھی یہی بات کہتے ہیں۔ میں ایک ایک حوالہ سب کا عرض کرتا چلوں گا تاکہ سند کے طور پر آپ کے علم میں آ سکے۔ مشہور تابعی بزرگ اور مفسر قرآن حضرت لیث بن ابو سلیم فرماتے ہیں، الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، یعنی بھینس اور بختی اونٹ کی ایک قسم ہے، یہ ان 8 جوڑوں میں شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر غرائب القرآن میں بھی ہے، اور تفسیر فتح القدیر میں بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الجاموس بمنزلۃ البقر، یعنی گائے اور بھینس برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65۔ اسی طرح سے فقہ حنفی میں بھی بالاتفاق بھینس وغیرہ کی قربانی جائز ہے۔ اس کا حوالہ بحر الرائق میں بھی ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں بھی ہے، فتاوی شامی میں بھی ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اسی طرح سے فقہ مالکی کے بانی حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، انما ہی بقر کلھا، کہ یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 294، باب ما جاء فی صدقۃ البقر۔ اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں، الجوامیس والبقر سواء، کہ گائے اور بھینس یہ دونوں برابر ہیں۔ کتاب الاموال ابن عبید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ اہل سنت کے امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 304۔ اسی طرح دیوبند کے مشہور عالم مولانا انعام الحق شعیب لکھتے ہیں، اس بات پر جمہور علماء اور ائمہ اسلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ دارالافتاء جامعہ بنوریہ ذوالحجہ 1437 اکتوبر 2016۔ اہل حدیث کے معروف عالم قاضی محمد عبداللہ خانپوری لکھتے ہیں، تمام علماء کا اس مسئلہ میں اجماع ہے کہ سب بہیمۃ الانعام کی قربانی جائز ہے، کم از کم بھینس کی قربانی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام لاہور جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 4243 صفحہ نمبر 9۔ غیر مقلدین کے مشہور عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں، عرب لوگ بھینس کو بقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے
یہ علت کافی ہے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 807، اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 11 دہلی۔ یعنی یہ حوالہ جات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر مسلک گنے جاتے ہیں، مذہبی گروہ گنے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بلکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر باریکی میں ہی جانا ہو تو بات اتنی سی ہے کہ گائے کی اگر آپ اقسام کو اس میں شمار نہیں کرتے، یعنی بھینس بھی ظاہری بات ہے اس کی قسموں میں سے ایک ہے، تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بکرے کی کئی اقسام، چھترے کی کئی اقسام، تو پھر ان کو اس میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ یہ فقط ظاہر پرست جو طبقہ ہے وہ اس کی طرف جو ہے اختلافی نظر رکھتے ہیں، وگرنہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، جس طرح میں نے حوالہ جات بھی عرض کیے، وہ کسی قسم کا کوئی اختلاف اس میں نہیں رکھتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گائے جو ہے وہ سنت رسول ہے، اس میں بندہ جب سنت کی نیت کرے گا تو اضافہ ہوگا ثواب میں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔